میرا باپ اس دنیا سے چلا گیا۔ عائشہ یتیمی کا درد مجھ سے پوچھو، جب میں 6 سال کا ہوا میری ماں مجھے اپنے ننیال، میرے ممیال یا ننیال لے کر گئی، مجھے میرے ماں اور نانا کے گھر لے کے گئی۔ جب میں لوٹ کے وہاں سے واپس آ رہا تھا میری ماں میری انگلی پکڑ کے مجھے چلا رہی تھی۔ مقام ابوا، راستے میں ایک مقام پڑتا ہے، وہی میرے باپ کی قبر تھی۔ میری ماں کہتی ہے بیٹے چلو تمہیں تمہارے ابو کی قبر دکھاتی ہوں۔ میری ماں نے جب مجھے میرے باپ کی قبر دکھائی اسی وقت میری ماں بھی اپنے شوہر کی جدائی برداشت نہ کر پائی اور اسی وقت وہ بیٹھ گئی قبر پر۔ بیٹھتے ہی اس کو اٹیک پڑتا ہے اور میری ماں کی روح قبض سے انسری سے پرواز ہو جاتی ہے۔ عائشہ ایسا دن کبھی دیکھا ہوگا کہ ابھی اپنے باپ کی قبر دیکھ رہا ہوں اپنی آنکھوں سے، ابھی رو کر آنکھیں خشک بھی نہیں ہوئی، پلٹ کے دیکھا تو ماں کو بھی مرا ہوا پایا، پلٹ کے دیکھا تو ماں بھی اس دنیا سے چلی گئی۔ یعنی باپ کی قبر کو دیکھ کر ابھی پلٹا بھی نہیں تھا کہ ماں بھی مجھے چھوڑ کے چلی گئی۔ یتیمی کا درد میں نے دیکھا ہے۔ عائشہ جب مجھے میرے دادا نے پالا اور جب میں 8 سال کا ہوا تو میرا دادا بھی مجھے چھوڑ کے چلا گیا۔ یتیمی کا درد میں نے دیکھا ہے، تم نے نہیں، اس لیے کسی یتیم بچے کا حصہ لینا میں نے گوارا نہیں کیا، اپنا سارا مال یتیموں کو دے دیا۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں وہ تقریباً زوال کا وقت تھا جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے یہ بتایا، اس کے بعد آپ لیٹ گئے، تھوڑی دیر کے بعد زوال کا وقت ختم ہوتا ہے اور ظہر کا وقت لگ جاتا ہے۔ حضرت بلال نے اذان دی، اللہ کے نبی نے وضو بنایا اور وضو بنانے کے بعد مسجد میں جب ظہر کی نماز پڑھانے کے لیے گئے تو آپ نے نماز پڑھانے کے بعد ان دونوں یتیم بچوں کا دماغ میں بھرا ہوا تھا، یتیم بچوں کے بارے میں وہ آپ کے ذہن میں تھا۔ آپ نے وہاں لوگوں کو بتایا، لوگوں انا وکافل الیتیمی فی الجنتی کہاتین، انا وکافل الیتیمی فی الجنتی کہاتین۔ لوگوں قیامت کے دن میں اور پڑوسیوں کی پرورش کرنے والا، میں اور پڑوسیوں کو اور یتیموں کو کھلانے پلانے والا، قیامت کے دن میں اور یتیموں کی پرورش کرنے والا، یتیم بچوں کو پالنے پوسنے والا، یتیم بچوں کا خیال رکھنے والا، قیامت کے دن ہم دونوں جنت میں ایسے رہیں گے۔ پھر آپ نے ان دونوں انگلیوں کو ملا لیا، ان دونوں انگلیوں کو ملا لیا اور فرمایا ہم دونوں ایسے رہیں گے جیسے یہ دونوں انگلی ملی ہوئی ہیں، یعنی یتیموں کی پرورش کرنے والا قیامت کے دن میرا پڑوسی بن کر رہے گا، میرا پڑوسی بن کر رہے گا۔ تو میرے بھائیوں ایک راستہ یہ بھی ہے جنت میں جانے کا، یتیموں کی پرورش کی جائے، یتیموں کو کھلایا پلایا جائے، یتیموں کے سر پہ ہاتھ پھیرا جائے، یتیم بچوں کو ڈھونڈا جائے، یتیم بچوں کو تلاش کیا جائے، ان یتیم بچوں کی پرورش کا الگ انتظام کر دیا جائے، تو یہ جنت میں جانے کا ایک راستہ ہے اور کامیاب مومن کی ایک پہچان یہ بھی ہے۔ کہاں ہے ہمارے پاس؟ ایک راستہ بتایا اللہ کے نبی نے، صحابہ کے درمیان بیٹھے ہوئے فرمایا من اصبح منکم اليوم صائما، آج تم لوگوں میں سے کوئی روزے سے ہے؟ ابو بکر نے اشارہ کیا اللہ کے رسول میں روزے سے ہوں۔ آپ نے کہا اچھا۔ من اطعم منکم اليوم مسکینا، کیا تم میں سے کسی نے آج کسی فقیر کو کھانا کھلایا ہے؟ ابو بکر صدیق نے ہاتھ اٹھایا، کہا اللہ کے رسول میں روزے سے ہوں، میرے حصے کا کھانا بچا تھا اس لیے میں نے دوپہر میں ایک مسکین کو، ایک فقیر کو کھانا بھی کھلا دیا۔ اللہ کے نبی نے کہا اچھا من عاد منکم اليوم مریضا، تم میں سے کسی نے آج کسی مریض کی عیادت کی ہے؟ کوئی ہے جس نے کسی مریض کی عیادت کی ہو؟ حضرت ابو بکر صدیق اٹھے، کہا ہاں ہمارے گاؤں میں ایک آدمی بیمار تھا، میں اس کی عیادت کے لیے بھی گیا ہوں۔ اے اللہ کے رسول میں نے مریض کی عیادت کی ہے، اس کی تیمارداری کی ہے، اس کو دیکھنے کے لیے میں گیا تھا۔ اللہ کے نبی نے پوچھا من تبع منکم اليوم جنازتن، کیا آج کوئی کسی جنازے میں بھی شامل رہا؟ کیا کوئی ایسا بھی ہے جس کے ہاں کسی کا انتقال ہوا ہو اور وہ قبرستان تک اس کے ساتھ رہا ہو، جنازے میں اس کے پیچھے پیچھے گیا ہو؟ ابو بکر ہی اٹھتے اور کہتے کہ اللہ کے رسول میرے علاقے میں ایک انسان، ایک آدمی کا انتقال ہو گیا، میں اس کے گھر گیا، میں نے اس کو غسل دیا، میں نے اس کو کفن بھی پہنایا، میں نے اس کی جنازے کی نماز بھی پڑھائی، قبرستان میں گیا، میں قبر میں اترا، میں نے اس کو اتارا بھی،
میں نے اس کو مٹی بھی دی، میں قبرستان تک ساتھ بھی گیا۔ اللہ کے نبی نے کہا جس آدمی کے اندر یہ 4 خوبیاں جمع ہو جائیں، جو نفلی روزہ بھی رکھتا ہو، جو کسی فقیر و مسکین کو کھانا بھی کھلاتا ہو، جو مریض کی عیادت بھی کرتا ہو، اور جو جنازے کے پیچھے پیچھے چل کر قبرستان تک جا کر مٹی بھی دیتا ہو، جس کے اندر یہ 4 خوبیاں جمع ہو جائیں، مجتمعنا، جس کے اندر یہ چاروں خوبیاں جمع ہو جائیں، اس آدمی کو جنت میں جانے سے کوئی چیز نہیں روک سکتی ہے۔ وہ آدمی جنت کے اندر جا کر رہے گا، اس آدمی کو اللہ رب العالمین جنت دے کر رہے گا۔ یہ آدمی بھی جنتی ہے، یہ آدمی بھی جنتی ہے۔ اس عورت کو دیکھو، اس عورت کو دیکھو جس کے 2 چھوٹے چھوٹے بچے بھیک مانگتی ہوئی وہ اللہ کے نبی کے دروازے تک پہنچ جاتی ہے۔ بخاری کے صفحات پر یہ منظر دیکھو، وہ بھیک مانگتے مانگتے نبی اکرم کے چوکھٹ پہ پہنچ جاتی ہے۔ اللہ کے نبی موجود نہیں ہے، حضرت عائشہ نکلتی ہیں، جاءتنی سائلہ، فرماتی ہیں مانگنے والی میرے پاس آتی ہے، میرے پاس کچھ نہیں تھا، ایک کھجور رکھی ہوئی تھی، اس کے ساتھ 2 چھوٹے چھوٹے بچے تھے، وہ بھوکے تھے، میں نے وہ کھجور اٹھا کر اس عورت کو دے دی۔ اس عورت نے اس کھجور کے 2 ٹکڑے کر دیے، ایک ٹکڑا اس بچے کو دے دیا، ایک ٹکڑا اس بچے کو دے دیا۔ دونوں بچوں نے کھجور اپنی اپنی کھا لی، آدھی اس نے آدھی اس نے، اور اس عورت نے پانی پی اور چل دی۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں میرے پاس ایک کھجور تھی، اس کے 2 ٹکڑے اس عورت نے کر دیے، آدھا اس کو اور آدھا اس کو دے دیا۔ لیکن بخاری کی حدیث میں 1 کھجور ہے، مسلم کی حدیث میں میرے پاس 3 کھجوریں تھیں، مسلم میں ہے میرے پاس 3 کھجوریں تھیں، میں نے تینوں اس عورت کو دے دی۔ اس عورت نے 3 کھجور لے لی، 1 کھجور ایک بچے کو دے دی، دوسری کھجور دوسرے بچے کو دے دی، اور 1 کھجور اپنے پاس رکھ لی اپنے کھانے کے لیے۔ بچوں نے اپنی اپنی کھجور کھا لی۔ عائشہ کہتی ہیں میں دیکھ رہی تھی کہ بچے اپنی اپنی کھجور کھا چکے، اور ماں نے جیسے وہ کھجور کھانے کے لیے اپنے منہ میں رکھی، اپنے منہ تک لے گئی، دونوں بچے اپنی ماں کے کھجور پر جھپٹ پڑے۔ مسلم شریف کی حدیث ہے، ماں نے اپنے ہونٹوں سے وہ کھجور باہر نکال لی، ماں نے وہ کھجور باہر نکالی، ماں نے دیکھا کہ دونوں بچے اپنی اپنی کھجور کھا چکے لیکن میری کھجور پر بھی جھپٹ رہے، تو ماں کو ممتا آ گئی اور ماں نے اس کھجور کے 2 ٹکڑے کر دیے، اپنا خود نہیں کھایا، 1 ٹکڑا اس بچے کو اور دوسرا ٹکڑا دوسرے بچے کو دے دیا۔ دونوں بچوں نے 1.5 کھجور کھا لی اور ماں نے کچھ نہیں کھایا۔ بچوں کو پانی پلایا اور خود پانی پیا اور سیدھی چلی گئی۔ اللہ کے نبی جب گھر میں آئے تو حضرت عائشہ نے پورا منظر بیان کر دیا۔ اللہ کے نبی نے کہا عائشہ کیا وہ کھجور تم نے میرے لیے رکھی تھی؟ ہاں، کہیں سے آئی تھی، میں نے رکھ دی تھی کہ آپ آئیں گے بھوکے ہوں گے آپ کو دے دیں گے، لیکن مانگنے والی آئی میں نے اس کو دے دیا، اس کے ساتھ 2 چھوٹے چھوٹے بچے تھے۔ آپ نے کہا ٹھیک کیا۔ اللہ کے نبی اس عورت نے خود نہیں کھایا، اپنا کھجور بھی 2 ٹکڑے کر کے اپنے بچوں کو دے دیا۔ اچھا عائشہ کیا تم نے یہ منظر اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے؟ ہاں۔ عائشہ کیا اس عورت نے خود نہیں کھایا؟ نہیں کھایا۔